ذائقے اور خریداری کا مرکز پورٹ گرینڈ کراچی میں ایک مشہور تفریحی اور کھانے پینے کی جگہ ہے جو سمندر کے کنارے ایک دلکش ماحول پیش کرتی ہے۔ ولی محمد ایک درمیانی عمر کا شخص تھا جو کسی کام سے حیدرآباد گیا ہوا تھا۔ اس رات وہ کراچی کے لیے واپس نکلا مگر اسے راستے میں دیر ہو گئی۔ دسمبر کی سرد گہری رات تھی، سڑکوں پر سناٹا تھا۔ گھڑی نے رات کے ٹھیک 1 بجے کا ہنسا چھوا جب وہ کیماڑی کے قریب پہنچا۔ پیٹ میں سخت بھوک تھی۔ ولی محمد کو معلوم تھا کہ پورٹ گرینڈ رات 12 بجے بند ہو جاتا ہے، لیکن بھوک نے مجبور کیا اور اس نے سوچا کہ شاید کوئی ایک آدھ ریستوران کھلا مل جائے۔ جیسے ہی اس کی گاڑی ایک خم سے گزری، اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ پورٹ گرینڈ کا وسیع گیٹ کھلا تھا۔ اس وقت مکمل تاریکی ہونی چاہیے تھی مگر ہلکی زرد روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ ریستورانوں کے حصے سے مدھم آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ ڈرتے ڈرتے اندر داخل ہوا۔ پورٹ گرینڈ کا راستہ جو عام طور پر زندگی سے بھرپور ہوتا تھا آج مردہ خاموشی اوڑھے ہوئے تھا۔ وہ چلتا ہوا سمندر کے کنارے والے حصے میں پہنچا۔ وہاں ایک بڑا ریستوران تھا جس کی تمام لائٹیں روشن تھیں اور اندر سے میز کرسیوں کے ہلنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ اس نے جھجکتے ہوئے دروازہ کھولا۔ اندر کا منظر عجیب تھا۔ ریستوران بھرا ہوا تھا۔ تقریباً 50 کے قریب لوگ تھے۔ سب سیاہ رنگ کے پرانے کپڑوں میں ملبوس تھے۔ وہ خاموشی سے کھانا کھا رہے تھے۔ ان کے چہروں پر کوئی تاثر نہیں تھا، جیسے سب پتھر کے بنے ہو۔ ایک ویٹر جس نے سفید قمیص پر سرخ واسکٹ پہن رکھی تھی ولی محمد کے قریب آیا۔ اس کی آنکھوں میں گہری مردہ سی سیاہی تھی اور چہرے کا رنگ پیلا تھا۔ تشریف لائیے صاحب۔ ویٹر کی آواز بہت دھیمی اور گونجدار تھی۔ ولی محمد نے پوچھا، معاف کرنا بھائی، کیا آج کوئی خاص تقریب ہے؟ مجھے لگا یہ جگہ 12 بجے بند ہو جاتی ہے۔ ویٹر نے ایک بھوتیا مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، آج رات ذرا خاص ہے سر۔ ہمارے مہمانوں کی دعوت ہے اور جب دعوت ہوتی ہے تو وقت کی کوئی قید نہیں ہوتی۔ ولی محمد ایک کونے کی میز پر بیٹھ گیا۔ اس نے چکن کڑاہی اور گرم روٹیاں آرڈر کر دیں۔ کھانا جلد ہی آ گیا۔ جیسے اس نے پہلا نوالا لیا، اسے ایک عجیب سی مٹی کی بو آئی، لیکن بھوک کی شدت نے اسے نظر انداز کرنے پر مجبور کر دیا۔ جب وہ کھانا کھا رہا تھا تو اس کی نظر ایک خاتون پر پڑی جو اس کے سامنے والی میز پر بیٹھی تھی۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور اس کی نظر مسلسل ولی محمد پر جمی ہوئی تھی۔ جیسے ہی ولی محمد کی نظر اس پر پڑی، اس عورت نے آہستہ سے اپنا سر ٹیڑھا کیا اور اس کے ہونٹوں پر ایک وحشتناک کٹی ہوئی مسکراہٹ پھیل گئی۔ ولی محمد کے ہاتھ سے لقمہ گر گیا۔ اب اسے یقین ہو گیا تھا کہ کچھ بہت غلط ہے۔ اس نے فوراً ادھر دیکھا۔ اس کا خوف اس وقت یقین میں بدل گیا جب اس نے دیکھا کہ وہاں موجود کسی بھی شخص کی سانس کی وجہ سے چھاتی اوپر نیچے نہیں ہو رہی تھی۔ وہ سب جمود کی حالت میں تھے اور سب سے خوفناک بات یہ تھی کہ کسی بھی میز پر کھانے میں بھاپ نہیں اٹھ رہی تھی۔ سب کچھ ٹھنڈا اور مردہ تھا۔ اس نے جلدی سے اٹھنے لگا۔ اسی لمحے ویٹر جو اسے میز پر بٹھا کر گیا تھا اس کے پیچھے آ کھڑا ہوا۔ کیا ہوا جناب؟ آپ کا کھانا ابھی ختم نہیں ہوا۔ ویٹر کی آواز اب مزید گہری اور کھوکھلی ہو چکی تھی۔ ولی محمد نے جیب سے پیسے نکال کر میز پر پٹخے اور کہا، نہیں، مجھے ایک ضروری کام یاد آ گیا ہے، میں چلتا ہوں۔ ویٹر نے اپنا ہاتھ اس کے کندھے پر رکھا۔ اس کا ہاتھ برف کی طرح ٹھنڈا تھا۔ ضروری کام؟ لیکن اب آپ کہیں نہیں جا سکتے۔ آپ کو یہاں بلایا گیا ہے۔ آپ ہمارے دسترخوان کے مہمان ہیں۔ آج یہ خوفناک ارواح کی رات ہے۔ یہ پورٹ گرینڈ اسی جگہ بنا ہے جہاں کئی دہائیاں پہلے سمندر میں ایک بڑا ڈوبنے کا حادثہ ہوا تھا۔ اس رات جو لوگ سمندر کی بھینٹ چڑھ گئے تھے، ان کی ارواح ہر سال ایک خاص رات کو یہاں آتی ہے اور اپنے لیے دعوت سجاتی ہے، اور اس دعوت کا حصہ بننے کے لیے انہیں
एक जिंदा मेहमान दरकार होता है। वली मोहम्मद का खून रगों में जम गया। वो वेटर अब उसे एक सड़ी हुई लाश की तरह नजर आ रहा था, जिसकी जिल्द पीली और आंखें अंदर धसी हुई थी। वेटर ने अपना मुना वली मोहम्मद के कान के करीब लाया और सरगोशी की जो गर्ज से कम नहीं थी। आज आपके लिए नहीं बल्कि हमें आप तक लाने के लिए खुला था। वली मोहम्मद के अंदर बका की एक आखिरी शदीद लहर उठी। उसने पूरी कुव्वत से वेटर को धक्का दिया और दौड़ लगा दी। वो वेटर फर्श पर गिरा और उसके गिरने की आवाज एक सूखे लकड़ी के तख्ते के टूटने की तरह थी। वली मोहम्मद ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो रेस्तुरां से बाहर निकला और मेन गेट की तरफ भागा। अब पीछे से सैकड़ों पांव की चापों की आवाजें आने लगी थीं। जब वो मुड़कर देखा तो तमाम मुर्दा मेहमान उनकी आंखों में शदीद भूख और गुस्सा लिए उसकी तरफ भाग रहे थे। उनके भागने की रफ्तार इंसानी नहीं थी। वो गाड़ी की तरफ लपका हाँपते हुए दरवाजा खोला और बैठ गया। उसने फौरन चाबी घुमाई लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। उसने दोबारा कोशिश की। तीसरी कोशिश पर इंजन खराटे के साथ स्टार्ट हुआ। उसने एक लम्हा भी जाया नहीं किया। गियर लगाया और पूरी रफ्तार से गाड़ी वापस मेन गेट की तरफ दौड़ा दी। उसकी गाड़ी को निकलता देखकर अरवाह का हजूम जोर जोर से घनाउनी चीखों के साथ उसकी तरफ लपका। आखिरी लम्हे में जब वो गेट से बाहर निकला तो उसने एक झलक देखी। तमाम अरवाह गेट के अंदर एक लकीर पर रुक गईं, जैसे किसी गैर मरई रुकावट ने उन्हें रोक लिया हो। उनके चेहरे गुस्से और मायूसी से बिगड़ गए। वली मोहम्मद ने गहरी सांस ली और रेस का पांव पूरी तरह दबाए रखा। वो पूरी रात नहीं रुका। सुबह की पहली किरणों के साथ जब वो शहर की हदूद से बाहर निकला तो उसने पीछे मुड़कर देखा। कराची की सड़कें अब आम थीं। अगले दिन अखबार में कोई खबर नहीं थी। वली मोहम्मद समझ गया था कि उस रात वो एक ऐसे दायरे में कदम रख चुका था जो जिंदों के लिए नहीं था। वली मोहम्मद बचकर भाग निकला। क्या आप कराची या किसी और जगह की कहानी सुनना चाहेंगे तो कमेंट करें। क्या आप यकीन रखते हैं कि कुछ मखलूकात रात के अंधेरे में मौजूद होती हैं? हम इस स्याह दुनिया की खोज करते हैं जहां साइंस भी जवाब देने से कासिर है। उन खौफनाक राजों को बेनकाब करते हैं जिन्हें दुनिया छुपाना चाहती है। अगर आपके अंदर डर का सामना करने की हिम्मत है तो हमारे साथ इस खौफनाक सफर पर निकलें। चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी रातों की नींदें उड़ाने के लिए तैयार हो जाएं।